الا من تاب، کہ میرا جو بندہ توبہ کا راستہ اختیار کرے گا وآمنا، اور اپنے دل کے اندر ایمان کو جگہ دے گا، اس کا عمل ایمان کی توثیق کرے گا، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائے گا۔ اب توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی ہے بندہ اپنی کسی عمل سے انحراف کرتا ہے، اپنے عمل کو، برے عمل کو ترک کر کے اچھے عمل سے تبدیل کر دیتا ہے، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ متعدد علماء کرام نے توبہ کے بارے میں تفصیل سے کتب کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مت توبۃ النصوح، کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سچی توبہ نصوح کے بارے میں بتائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، کہ بندہ مومن سے جب خطا ہو، جب غلطی ہو، جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے دل کے اندر بے چینی، بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ بے تاب و بے قرار ہو جائے، اور اس کے دل کے اندر ندامت پیدا ہو۔ دیکھیں نا، ایک شے کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تو اگر اس سے نفرت نہیں ہوگی تو میں اور آپ اس کو ترک کیسے کریں گے؟ اس کو ترک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن کو اس پر ندامت ہو کہ جو اس نے خطا کی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، اللہ پاک سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو اس نے توڑ دیا ہے، تو پہلے نمبر پر اس کے دل کے اندر ندامت کا احساس ضروری ہے، شرمندگی ضروری ہے۔ پھر نمبر 2 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، دل کے اندر احساس جاگزیں ہوا کہ باری تعالیٰ غلطی ہو گئی۔ اب آج کا جو ایک بندہ ہے نا، انسان ہے، اس کے رویے سے غلطی کو ماننا یہ دور ہو گیا ہے۔ بندہ کہتے اتنے سارے لگے پھرتے، نصیبی لگے پھریں گے جناب، یہ سوچ جو ہے نا، یہ بندے کو کامیابی کی طرف لے کر نہیں جانے والی۔ کیا پتہ یہ جو سانس کی ڈوری اور مالا میرے اور آپ کے بدن میں چل رہی ہے، یہ کب ٹوٹ جائے؟ کیا پتہ ہم اس مسجد سے بھی باہر جا سکیں نہ جا سکیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، عصر بھی نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ کل کا سورج میں اور آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کی جو حدیں عبور کی ہیں، جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ میں اور آپ اس اللہ رب العالمین سے نا سچے دل سے سوری کریں کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، گنہگار ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر۔ سچے دل کے ساتھ جب میں اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں گے نا، تو اللہ پاک لا محالہ میری اور آپ کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ پاک نے نا قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان۔ اب دیکھیں نا کیسا اللہ پاک کا انداز مخاطبت ہے کہ اے میرے بندے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو اپنے کریم رب سے دور ہے، کریم رب سے تیرا مقاطع ہے، تو کریم رب کے در سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ تجھے کس بات نے اس کریم کی بارگاہ میں پہنچنے سے روکا ہوا ہے؟ وہ تو تیرے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے
اور میں اس کی طرف رجوع برحمت کروں، اور میں اس بندے کا جو سیاہ دل ہے اس کے اندر ہدایت کا نور اجاگر کر دوں، میں اس بندے کو ایمان کی حرارت اور طاقت اتنی اجاگر کر دوں کہ یہ بندہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا موجب بن جائے۔ تو اللہ پاک انسان کے انتظار میں ہے، دیر جو بھی ہے نا وہ میری طرف سے، آپ کی طرف سے ہے، مالک کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ کی عطا، اللہ کا جود، اللہ کا کرم، اللہ کی طرف سے بخشش جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہمہ وقت منتظر ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، میں اس کو اپنی بخشش عطا کروں۔ تو سامعین محترم، ان یعتذر الی اللہ تعالی، کہ میں اور آپ سچے دل سے اللہ پاک سے سوری کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ اللہ پاک لازماً توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ نمبر 3 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم لا یعود الیہ، پھر اس کے من کے اندر یہ عزم صمیم ہو، یہ پختہ ارادہ ہو کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، لیکن میرا عزم نہیں ٹوٹے گا۔ خطا ہو گئی، غلطی ہوگی، نماز چھوٹ گئی، باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اب میں نماز قضا نہیں کروں گا۔ اب جان جائے لیکن نماز ترک نہ ہو سکے، والدین کی نافرمانی کر بیٹھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، والدین سے بھی معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما لا یعود اللبن الی الضرع، کہ جس طرح دوہا ہوا دودھ جو ہے نا واپس کھیری میں، تھنوں میں نہیں جا سکتا نا، اتنا پختہ میرا اور آپ کا ارادہ ہو، اللہ پاک اس توبہ کو سچی توبہ قرار دیتا ہے۔ جس طرح دوہا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس کا تصور ہی محال ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بندہ، چھوٹی سے چھوٹی فہم والا، جس کی عقل تھوڑی ہو، جو یہ جانتا ہے نا کہ دوہا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح میرے اور آپ کے عمل میں بھی یہ پختگی ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں بے نمازی ہوں، مجھے معاف کر، آج کے بعد میں نماز نہیں ترک کروں گا۔ تو اس کے ارادے کے اندر یہ پختگی جب ہوگی نا تو اللہ پاک پھر اس پر رجوع برحمت فرمائے گا۔ آپ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میری طرف سے جو رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے نا، میں کریم ہوں، رحیم ہوں، میں اپنے اس بندے کی خطاؤں کے بدلے میں بھی اس کو اجر عطا فرما دوں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہوں، یعنی جو برائیاں ہیں نا وہ بھی اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بندہ جب صدق دل سے، من سے توبہ کرتا ہے نا تو جو اس کی قوت پہلے سرتابی کے اندر، طغیانی کے اندر اور نافرمانی کے اندر صرف ہو رہی تھی، اب اس کی قوت جو ہے تابعداری، فرما برداری اور اطاعت شیاری کے اندر صرف ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کی جو سیئات ہیں ان کو حسنات میں تبدیل کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے ذمہ تو کوشش ہے نا، تو جب پہلے ایک بندہ کوشش کر کے گناہ کماتا تھا، اس نے سوری کر لی، یا اللہ میری سوری، پھر اب اس کی وہ کوشش، وہ طاقت تابعداری میں صرف ہوگی، تو اللہ پاک اس کی پہلے والی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ جو اس کے لیے پہلے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا تھا نا، کسی کو چکما دینا، چکر دینا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، 2 نمبر مال کو بیچ دینا، کسی کو خاموش کرا دینا اپنے الفاظ کی تیزی کی وجہ سے، اور اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو ذبح کر کے رکھ دینا، جب وہ توبہ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ سے مقرب بنے گا نا تو وہ لمحہ لمحہ محتاط ہو جائے گا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے گا، تو اس کی وہ قوت جو ہے نا اب اس کی فرما برداری میں صرف ہوگی، وہ اللہ پاک کا فرما بردار بن جائے گا۔
اسی مضمون کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم شریف میں آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یؤتی رجل بہ یوم القیامت، کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، میدان محشر بپا ہوگا، حساب کتاب جل رہا ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیقال عارضوا علیہ صغار ذنوبہ، کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا ان کو گنو، ان کو پیش کرو، اس کا اسے نے خمیازہ بھگتنا ہے، وارفعوا عنہ کبارہا، اور اس کے جو بڑے گناہ ہیں نا ان سے اب توقف کرو، اس سے صرف نظر کرو، فتورد علیہ صغار ذنوبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں نا وہ تلنے لگ پڑیں گے، فقالوا، کہا جائے گا، عملت یوم قضا و قضا، کہ تو نے فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن یہ کام کیا، وعملت یوم قضا و قضا قضا و قضا، تو نے فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن تو نے نماز ترک کی، فلاں دن تو نے چوری کی، فلاں دن تو نے اپنی نظر کو میلا کیا، فلاں دن تو نے یہ کام کیا، فیقول نعم، اب بندہ میدان معاشر میں بپا ہے، یہاں تو بندہ کہتا ہے کہ اپنی زبان سے پھرنا اور انکار کرنا ہر دوسرے بندے کا شیوا بن گیا ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا کیوں کر ہوگا؟ وہاں پر تو اور اگر احادیث کا، آیات کا موازنہ کیا جائے نا تو انسان سچ کے علاوہ بولے گا ہی نہیں۔ اگر انسان کے انتہائی گناہ گار والی کیفیت ہوگی نا تو یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ پاؤں خود کلام کریں گے کہ یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا، ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے جواب میں یہ ان کو مانے گا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ لا یستطیع ان ینکر، اس کے اندر انکار کی طاقت ہی نہیں ہوگی، بھائی اللہ پاک کے سامنے کون انکار کرے گا؟ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جب دیکھے گا نا انبار لگ گئے ہیں، ڈھیر لگ گئے ہیں، بڑے گناہوں سے اندر سے کھٹکا رہا ہوگا، کھٹک رہا ہوگا، خوف ہوگا، لرزہ طاری ہوگا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اتنے بڑے رجسٹر ہیں، اتنے بڑے انبار ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ گناہ ہیں، بڑوں کا کیا انجام ہوگا؟ فَيُقَالُ لَهُمْ، لیکن یہ وہ بندہ ہے جو اللہ پاک سے نا سچی توبہ کر کے فوت ہوا ہے، اللہ پاک کی بار سے اعلان ہوگا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، کہ اے میرے فرشتوں اس کے کھاتے سے جتنی برائیاں نکلی ہیں ہر برائی کے بدلے میں اس کو نیکی عطا کر دو۔ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، کہ یہ بندہ میرے پاس سچی توبہ کر کے آیا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ، اس کی تو لاٹری نکل آئے گی، وہ کہے گی یا اللہ قد عملت اشیاء لا اراها ہاہنا، کہ یا اللہ میں نے تو زندگی بھر میں اتنے برے کام کیے ہیں وہ تو اس نامہ اعمال میں درج ہی نہیں کیے گئے، مجھے یہاں نظر ہی نہیں آ رہے۔ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی بدت نواجذہ، جب بندہ وہ کہے گا نا کہ میری صدقے دل سے کی گئی توبہ کی وجہ سے اللہ پاک میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہے، تو یہ بندہ کہے گا میں نے فلاں برا کام بھی مجھ سے ہوا تھا، فلاں برا کام بھی مجھ سے ہوا تھا، میں نے یہ منہ کالا بھی کیا تھا، یہ برا کام بھی کیا تھا، تو کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس پر بھی اجر عطا فرما، میں تو توبہ کر کے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو بندے کی طرف سے جب یہ اصرار ہوگا نا اور اللہ پاک بھی بندے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا، حدیث قدسی کے مطابق اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بندہ جب اپنے اس گناہ سے اقراری ہوگا نا، اس عمل کو مانے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا اگر میں اور آپ صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ پاک اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے توبہ کی ہی نہیں۔ جس طرح میں اور آپ پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا تو ہم نیک تھے، ہمارے کھاتے کے اندر گناہ نہیں درج تھے۔ اب اگر مجھے اور آپ کو سچی توبہ نصیب ہو جائے تو میں اور آپ اسی طرح پاک صاف ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سے جب گناہ ہوتے ہیں نا تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک سے معافی مانگا کرو۔ اللہ پاک کو تمہارا معافی مانگنا انتہائی محبوب عمل لگتا ہے، اور اگر تم اللہ پاک سے توبہ نہیں کرو گے اللہ پاک تمہیں لے جائے گا، پھر وہ قوم لے آئے گا جن سے گناہ سرزد ہوں گے، پھر وہ اللہ پاک کی طرف سے رجوع کریں گے، اللہ پاک ایسی قوم سے محبت فرمائے گا۔ تو غلطی ہونا انسانی فطرت میں ہے، بھول انسانی فطرت اور سرشت میں ہے، لیکن اس بھول کو بھول نہ رہنے دینا یہ بندہ خدا کی علامت ہے۔ اس بھول پر اپنا مواخذہ کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد المؤمن، اللہ پاک جو ہے نا اس بندے مومن سے محبت کرتا ہے، المفتن التواب، جو بندہ فتنوں والے دور کے اندر اس مالک کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ جو دور چل رہا ہے اس میں فتنے ہیں کہ نہیں، آزمائشیں ہیں کہ نہیں، لمحہ لمحہ قدم قدم صبح و شام نئے فتنے، نئی آزمائشیں میرے اور آپ کے سامنے امڑ آتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور اپنے من کو اللہ کی تابعداری کے اندر مصروف رکھنا، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نا ان کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے مجھ سے آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان پر بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا